بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 احادیث امت تک پہنچانے کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کے لیے 40 ایسی احادیث کو محفوظ کیا جن کا تعلق ان کے دین کے معاملے سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت فقہ کے درجے میں اٹھائے گا اور روز قیامت میں اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کے حق میں گواہی دینے والا ہوگا۔ بحوالہ شعیب الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں عنقریب 3 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2219۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، مشرکین کے خلاف دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6613۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ یعنی درود بھیجے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 484۔ آئیے آپ، میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیشہ سنت پر عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، میرے طریقے یعنی سنت سے جس نے بے رغبتی کی یعنی منہ موڑا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5063۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7280۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے دینے والے بنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1429۔ اہل عیال پر خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2322۔ صدقہ قیامت کے دن کا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان حساب کتاب اور فیصلہ شروع ہو جائے۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 17333۔ غربت کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کروں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ بحوالہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2910۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔